پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی جاسوس ڈرون کوادکاپٹر مار گرایا۔ شرارتیں کرنا اور پھر منہ کی کھانا تو ہندو سرشت میں ہے۔ جدید ہتھیاروں سے لیس جونیئر کمیشنڈ آفیسر جے سی او سمیت 8 فوجی ہلاک ہوئے، جن کے نماز جنازہ میں ہزاروں کشمیریوں نے شرکت کی اور پاکستان کے حق میں زبردست نعرے بازی کر کے پاکستان کے ساتھ محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ کورونا میں بھارت کی سرحدی شرارتیں اور کپواڑہ مارکا میں ہزیمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد منصور ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کورونا وبا میں بھی بھارتی سرحدی شرارتیں اور کپواڑہ مارکا میں ہزیمت کے بارے میں۔ چھوٹی ذہنیت، تنگ نظری، مفاد پرستی اور موقع ملتے ہی ڈنگ مارنا، 4 عناصر ملے تو بنتی ہے بھارتی قوم۔ پوری دنیا کورونا وبا میں جنگ و جدال چھوڑ کر اس وبائی بیماری سے نبرد آزما ہے۔ دنیا ویکسینیشن کی ایجاد، علاج معالجے کی دریافت میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہندوتوائی بھارتی بزدل افواج اس موقع پر بھی انسانیت سے آری پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے باز نہیں آ رہی۔ شرارتیں کرنا اور پھر منہ کی کھانا تو ہندو سرشت میں ہے۔ تمام تر اخلاقیات کا جنازہ نکالتے ہوئے بھارت نے کورونا وبا میں بھی سرحد پر ایک شرارت کی جو اس کو مہنگی پڑ گئی۔ بھارت نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا جاسوسی ڈرون کوادکاپٹر پاکستانی حدود میں داخل کیا، جسے پاکستانی شہینوں نے نشانہ بنا لیا۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی جاسوس ڈرون کوادکاپٹر مار گرایا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی ڈرون LOC کے ساتھ سانک سیکٹر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہوا پاکستان کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ بھارتی کوادکاپٹر نے پاکستانی سرحد میں 600 میٹر تک اندر آ کر پرواز کی، جسے پاکستانی علاقے کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی کوادکاپٹر کو مار گرایا۔ ISPR کے مطابق بھارتی حکومت کی جانب سے اس قسم کے غیر ضروری اقدامات دونوں ممالک کے درمیان مقررہ اصولوں اور فضائی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فوجی ترجمان کے مطابق یہ اقدام بھارتی فوج کی جانب سے 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں جب پاکستانی شیروں نے بھارتی جاسوسی ڈرون کا شکار کیا، بلکہ گزشتہ سال میں بھارت کے 3 جاسوسی ڈرون LOC کے مختلف مقامات پر دوران جاسوسی پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر پاک فوج کے شیر دل جوانوں کے ہاتھوں زمین بوس ہوئے۔ گزشتہ سال 1 جنوری کو بھارت کا پہلا کوادکاپٹر باغ سیکٹر میں گرایا گیا، جبکہ دوسرے کو اس سے اگلے ہی دن ستوال سیکٹر میں دھول چٹائی گئی، اور اب یہ تیسرا کوادکاپٹر جاسوسی ڈرون کے سانک سیکٹر میں پر کاٹے گئے۔ یہ تو تھا بھارتی کردار، اب ذرا پاکستانی شاندار کردار بھی دیکھیں۔ یاد رہے کہ ابھی چند دن قبل ہی پاکستان ایویشن نے بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی طیارے جو کورونا متاثرین کے لیے امدادی سامان جرمنی لے کر جا رہے تھے، بھارتی طیارے کراچی ریجن کی فضائی حدود سے گزر رہے تھے۔ ایک بھارتی طیارہ بمبئی سے اور دوسرا نئی دہلی سے فرینکفرٹ جا رہا تھا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بھارتی طیاروں کو ڈائریکٹ روٹ دیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ایرانی ATC کو انڈین طیاروں سے رابطہ کرنے کو کہا، جس پر ایرانی ATC نے بھارتی طیاروں کو 1000 کلومیٹر کا ڈائریکٹ روٹ فراہم کیا۔ دونوں بھارتی پائلٹس نے پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولر کا تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ صرف پاکستانی حدود ہی میں بھارتی شرارتیں نہیں جاری، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ہندوتوائی جبر و استبداد اپنے عروج پر ہے، جس سے تنگ آ کر کشمیری حریت پسند فریڈم فائٹر دندان شکن جواب دے رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع کپواڑہ کیرن سیکٹر میں 5 روزہ مارکا آرائی میں کشمیری مجاہدین کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں جدید ہتھیاروں سے لیس جونیئر کمیشنڈ آفیسر JCO سمیت 8 فوجی ہلاک ہوئے۔ زخمی ہونے والے مزید 3 فوجی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے۔ بھارتی سرکاری ذرائع کے مطابق ایک فوجی موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ ایلیٹ پیرا فورس سے تعلق رکھنے والے JCO سمیت زخمی ہونے والے فوجی اتوار کے روز دم توڑ گئے۔ ہندوستان کی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے بتایا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں فوجی آپریشن کے دوران ایک جونیئر کمیشن آفیسر JCO سمیت 5 ہندوستانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ان بھارتی سرماؤں کی شکست خوردہ لاشیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ کشمیری مجاہدین کے ہاتھوں بھارتی فوج کے بھاری جانی نقصان، درجن سے زائد پروفیشنل پیراملٹری کمانڈوز
اور آفیسرز کی ہلاکت اور 2 درجن سے زائد شدید زخمی ہونے کے بعد بھارتی بکاؤ میڈیا چیخ چیخ کر ماتم کرا ہے اور پاکستان مخالف زہریلا پروپیگنڈا میں مصروف ہے۔ اس مذائقہ خیز بناوٹی چیخو پکار سے بھارتی میڈیا اپنے سورماؤں کی ہزیمت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتا ہے اور اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، جبکہ بھارتی فوج کی بزدلانہ کارروائی میں داد شجاعت دیتے ہوئے جب کشمیری کمانڈر ابو قاسم بھی شہید ہوئے، جن کی نماز جنازہ میں ہزاروں کشمیریوں نے شرکت کی اور پاکستان کے حق میں زبردست نعرے بازی کر کے پاکستان کے ساتھ محبت کا والہانہ اظہار کیا، اس کے بعد سے انڈین آرمی مجاہدین کے جسد خاکی مقامی آبادی کے حوالے نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے کپواڑہ کے کشمیری فریڈم فائٹرز کی لاشیں ابھی تک تدفین کے لیے مقامی اتھارٹیز کے حوالے نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد منصور ممتاز اور زوم میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔